الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोग्राम देखने वाले मेरे तमाम बहन भाई
جو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے آن بیہاف آف کسگما ہیلتھ ویلفیئر ٹرسٹ السلام علیکم اور ہیپی رمضان مبارک۔ میرے بہن بھائیوں، آج کے اس ایونٹ کا مقصد صرف آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہم نے کسگما ہیلتھ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے پچھلے چند سالوں میں جو کچھ ہیومینٹی کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، شاید آپ لوگوں کے علم میں وہ نہیں ہوں گی، تو آج آپ وہ دیکھ سکیں گے کہ ہم نے پچھلے سالوں میں کیا کچھ کیا ہے۔ کسگما ہیلتھ ویلفیئر ٹرسٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ انسانیت کی خدمت جتنی بھی ہو سکے اتنی کریں، اور یہ چیز ہم تبھی سر انجام دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم نے اسپتال جو ہے 2015 سے چلایا ہوا ہے، وہاں 250 مریض جو ہیں فیملیز جو کہ زکوٰۃ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے مفت دوائیاں اور علاج معالجے کی سہولت مہیا کر رہے ہیں، اور پچھلے چند سالوں سے ہم رمضان کے لیے فوڈ پیکیجز بھی جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اس دفعہ بھی ہم نے جو ہے وہ 1-2 دن پہلے تقسیم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے مقامی اسکولوں کے لیے جو ہے وہ بہت سے کام کیے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز شاید نہیں ہوگی۔ ہم نے سانگ ہل یاتلا کے نزدیک 2019 میں زلزلے کے وقت جو ہے نا اسکول تباہ ہوئے تھے، ایک لڑکیوں کا گورنمنٹ پرائمری اسکول اور دوسرا گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول سانگ ہل، تو وہ ہم نے بنا کے دیے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 اور چیریٹیز جو ہیں انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، خاص کر ہولسل سے ڈاکٹر این چارلس رابرٹسن جو کہ اوک ٹری ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، یہ بلکہ انہی کی تجویز سے ہم نے شروع کیا تھا، تو انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ مڈ لینڈ انٹرنیشنل ایڈ ٹرسٹ انہوں نے ساتھ دیا، اور میرے اس شہر میں جہاں میں رہتا ہوں ولورہمپٹن مسلم فورم انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور کسگما ہیلتھ ویلفیئر ٹرسٹ نے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 1 سال اور چند ماہ کی مدت میں مکمل کر کے پچھلے سال فیبروری میں اسکول کی اوپننگ ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ اس اسکول نے برٹش کونسل انٹرنیشنل ایوارڈ جو ہے وہ بھی ون کیا۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نہ صرف اسکولوں کے لیے کام کرتے ہیں یا فوڈ پیکیجز، ہر سال ہم آنکھوں کے لیے فری سرجیکل آئی کیمپ جو ہیں ان کا انعقاد کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے نا ہم مزید اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہم ایسے کام ہیں وہ کر سکیں۔ تو میرے ساتھ آج میرے باقی ٹرسٹی اور ہمارے چیف ایگزیکٹو چودھری مصطفیٰ اور زاہد رحمان، چودھری منیر احمد، چودھری ناصر حسین نصر وہ موجود ہیں، اور ہمارے درمیان ہمارے مہمان جو ہیں ڈاکٹر این چارلس رابرٹسن اور راجہ افتخار احمد جو کہ بنڈالہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی میں نے دعوت دی تھی، وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ چونکہ ہم نے ان کے علاقوں میں بھی کافی کام کیے ہیں اس لیے وہ بھی چند الفاظ اپنی طرف سے کہیں گے، اور ساتھ ہی اپنے چودھری نذیر احمد صاحب جو کہ ہولسل سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں کے لارڈ میئر بھی رہے ہیں اور کونسلر بھی ہیں، اور عتیق رحمان ہولسل کے ایکس لارڈ میئر وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اولڈم سے ساری وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باری باری سارے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کسگما ہیلتھ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے
باتیں کریں گے. تو میں اور کچھ اتنا زیادہ تو نہیں کہنا چاہتا، صرف اپنے ان بہن بھائیوں سے خاص کر جو کسگما سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کے بالکل ہی گرد و نواح سے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اس بابرکت مہینے میں آپ لوگ جو ہے اپنی زکوٰۃ صدقات خیرات جو ہے یہ کسگما ہیلتھ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے دیں، تاکہ ہم مزید وہاں کی بہتری جو ہے وہ لا سکیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب بہن بھائی جیسے سابقہ سالوں میں ساتھ دیتے رہے ہیں، آئندہ بھی ایسے ہی بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم جتنا بھی بہتر سے بہتر کام کر سکیں. تو جتنے بھی ہمارے سابقہ ڈونرز ہیں، میں ان کا فرداً جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور آپ کی کمائی میں برکت دے، اور ایسے ہی اچھے کاموں کے لیے آپ حصہ ڈالتے رہیں. تو میں انہی الفاظ پر اختتام کرتا ہوں. تو میں آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو کسگما ویلفیئر ٹرسٹ کی ایکٹیویٹی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرسٹیز حضرات آج موجود ہیں، وہ بات ان ڈیٹیل آپ سے کریں گے جس طرح کہ راجہ رابطہ صاحب نے کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے تو آج آپ سب کو ایک مبارک اور آپ کا شکریہ، اے بگ تھینک یو ٹو یو، جو آپ ٹرسٹی حضرات ہیں اور ایڈوائزر جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فارمر کونسلر عتیق صاحب، فارمر میئر وولڈ، ان کی بھی کافی جو سپورٹ مدد رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم باقی حضرات ہیں، ٹرسٹیز کا تو ایک رول ہے، وہ ایک کی رول ہے، اور ان کو اپنا رول اچھی طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو کسگما ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہ ایک ٹرسٹ ہے، اور ٹرسٹ ہوتی ہے جو وہ ایک اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ کو چلنا بہت ضروری ہے. وہ تو آپ کا ایک رول ہو گیا ہے. جو باقی حضرات ہیں جس طرح کہ میں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی ایک ضروری رول یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے فل سپورٹ اور کنٹریبیوٹ کریں، اس میں جس طریقے سے بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ اور اتفاق کریں، اور کوشش یہ کریں کہ وہاں کے لوگ بھی ایک ون پلیٹ فارم پر آئیں، اتفاق کریں. تو میں جب میئر تھا ووسل کا تو 2014 میں یہ وزٹ کی تھی. اس وقت یہ ایک کیونکہ ہاسپٹل انڈر کنسٹرکشن تھا، اور اس کا میں نے جب سنا کہ وہاں ایک ہاسپٹل بن رہا ہے، تو چونکہ میئر کی چیریٹیز ہوتی ہیں تو میں نے یہ چیریٹیز اس کا بھی ایک نام دیا تھا، اور اللہ کے فضل سے بڑا اچھا خاصا لوگوں نے تعاون کیا تھا اس وقت، اور اچھی خاصی ڈونیشن ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیریٹیز تو ایک دینی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ ایک ایک سسٹم اور ایک سپورٹ، ایڈیشنل سپورٹ، وہ جو کہ اب ہمارے ساتھی کونسلر ڈاکٹر این رابرٹسن یہ میرے ساتھ گئے تھے پہلی دفعہ پاکستان، اس ٹائم یہ گئے تھے، اور پروفیسر گیٹراڈ بعد میں وہ گئے، تو دوسرے خواجہ اسلم صاحب گئے تھے، باقی ساتھی بھی ساتھ گئے تھے. این کو ساتھ لے کر جانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ رہیں گے، اور ان کی بھی ایک اپنی جو ٹرسٹ ہے اس کی طرف سے بھی جو آپ کو سپورٹ ملے گی. تو میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، آپ سب اتفاق میں ہیں اور مل جل کر کام کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح یہ سپورٹ کرتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے. ساری اپنے عتیق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت، اور انہوں نے بھی بڑی سپورٹ کیا، اور ابھی تک یہ ہمارے ہاسپٹل کے ساتھ ہیں. شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں
سچی بات تو یہ ہے کہ آج میرے لیے ایک بڑی خوشی کا مقام بھی ہے اور فخر کا مقام بھی ہے کہ یہ پودا جو ہم نے تقریباً آج سے 10 سال پہلے جو لگایا تھا کاسگوما کے مقام پر، آج وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جیسا کہ نذیر صاحب نے فرمایا کہ 2014 میں جب یہ گئے تھے تو وہ اسپتال زیر تعمیر تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ 2015 میں میرا فولڈم بنا اور مجھے بھی اتفاق ہوا وہاں پہ جانے کا، اور اس وقت یہ ہاسپٹل جو تھا وہ فلی آپریشنل تھا۔ اور میں یہاں پہ یہ بات ضرور آپ سب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کی گوش گزار کروں گا کہ جیسے کہ راجہ رب نواز صاحب نے بھی فرمایا اور نذیر صاحب نے بھی کہ اس اسپتال کو چلانے کے لیے ظاہر ہے یہ بورڈ آف ٹرسٹیز ہے، دن رات یہ محنت کرتے ہیں۔ میری اور نذیر صاحب کی جب بھی ان کو ایڈوائس کی ضرورت پڑتی ہے ہم بھی ان کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ کام جو ہے یہ تقریباً گزشتہ 9-10 سال سے بڑی جو ہے نا محنت کے ساتھ یہ پوری ٹیم جو ہے وہ کر رہی ہے۔ لیکن اصل جو کنٹریبیوشن ہے ان کی محنت، ہماری کاوش، جو اسپتال کا سٹاف ہے اس کی جو کمٹمنٹ ہے ایک طرف، لیکن جو اصل ایندھن ہے اس چیریٹی کو چلانے کے لیے وہ آپ لوگوں کی ڈونیشن ہے۔ اور مجھے یہ خوشی بھی ہے اور مجھے فخر بھی ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ نے ہمیشہ ہر سال بڑھ چڑھ کر اس چیریٹی کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ تعاون کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے اور اس چیریٹی کو مزید جو پھلنے پھولنے کا موقع ہے وہ ملے گا۔ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ ویڈیوز کی شکل میں دیکھیں گے کہ پچھلے سالوں کی اس کی کارکردگی کیا ہے اسپتال کے سلسلے میں، وہ جو اسکول جس کا ذکر رائے رب نواز صاحب نے کیا تھا، اور جو فوڈ پیکیجز ہیں، یہ سارے کام جو ہے اتنے مختصر عرصے میں جس احسن طریقے سے یہ ٹرسٹ سر انجام دے رہا ہے، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو ایک بات کا جو ہے نا وہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی جتنی بھی ڈونیشنز ہیں وہ انشاءاللہ صحیح راستے پر اور صحیح طریقے پر چودھری مصطفیٰ صاحب جو کہ اس ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور باقی جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں ان کے بارے میں ان کے اہل علاقہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن میں یہ بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دل جمی کے ساتھ، پوری امانت اور ایمانداری کے ساتھ آپ کا ایک ایک پائی جو ہے وہ جس کاز کے لیے آپ دیتے ہیں وہ الحمدللہ اسی کاز پہ لگتا ہے۔ اور جب بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اسکروٹنی بھی ہوتی ہے اور ہسپتال کے جو فائنانسز ہیں اس کی بھی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اور الحمدللہ سارے معاملات جو ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے جو ہے نا وہ یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ اسی طرح اتحاد اتفاق کے ساتھ، کیونکہ گزشتہ 10 سالوں میں جو بھی کوئی چیریٹی ہو اس میں کافی مشکلات بھی آتی ہیں، کافی دشواریاں بھی آتی ہیں، لیکن اس ٹیم نے اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ، اپنی دل جمی کے ساتھ، لگن کے ساتھ محنت کی ہے اور ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے آج الحمدللہ یہ کامیاب ادارہ بنا ہوا ہے۔ اور میں آخر میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ٹرسٹیز کا، لیکن آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کیونکہ رمضان ہے، ویسے بھی آپ لوگ دیتے رہتے ہیں لیکن رمضان میں خصوصی طور پر آپ سے اپیل ہے کہ آپ دل کھول کر اس ادارے کی مدد کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ کس طرح جو مستحق لوگ ہیں ان تک یہ لوگ پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ My name is Councillor Dr. Ian Robertson. I've been involved in overseas aid for the last 30 years. I'm very closely associated with the Kasguma Health Trust for at least the last 10 years, going over there. Part of my job is to really ensure that any money donated to the trust is spent wisely and properly, and is properly accountable. So I'm delighted to report that has happened. What I have done has been for the good of humanity, and I hope that the Kasguma Welfare Trust will continue to expand and serve the people of Kasguma and the people of Kashmir, and develop health facilities and other sort of methods of support in schools and in the clinics, and I look forward to working longer with them, and I urge that you will donate
to the Kasguma Welfare Trust, particularly during your holy month of Ramadan. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. جتنے میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں پروگرام، میں انہوں نے سب تو پہلا رمضان مبارک پیش کرنا ہے. اس تو بعد میں انہوں ساتھیوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں، خاص کر رائے رازما صاحب بیٹے نے، انہوں نے پروگرام سیٹ کیا تاکہ کچھ اویئرنیس ہو جائے کہ جو کچھ کاسگومے میں بہت سارے لوگ کچھ لوگوں نے دیکھا، کچھ نہیں بھی جا سکے، تو کچھ کلپ ہم دکھائیں گے آپ کو، وہ آپ دیکھیں جو کام ہوا ادھر. انشاءاللہ جو بھی آپ نے ڈونیٹ کیا وہ اچھی کوز پر لگ رہا ہے. میں ویسے تو اسٹارٹنگ میں راج صاحب نے سب کچھ بتا دیا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب ہم نے یہ شروع کیا تو مصطفیٰ صاحب میرے بھائی ہیں، یہ پاکستان گئے تو انہیں یہ کہتے ہیں یہ کیا بن رہا ہے، کہتے ہیں یہ وہ ہاسپٹل ہے، تو انہوں نے ڈونیٹ کیا ادھر اچھی خاصی رقم دی. تو ادھر آئے جب تو مجھے کہتے ہیں یار وہ اسپتال میں نے ایسا کیا. میں نے کہا یار ایسے کرتے ہیں کہ سب کو انوائٹ کرتے ہیں. آپ نے تو اللہ کا کرم ہے دیے بہت، لیکن پتہ نہیں شاید میں اپنی سوچ سے ہی بات کرتا ہوں. یہ میرا یہی ایم رہا ہے کہ دعوت دینی چاہیے، کوئی جو کچھ بھی کوئی دے گا دعوت ضرور دینی چاہیے ایک نیکی کے کام میں. تو ہم نے پھر کوشش کی، پھر مصطفیٰ صاحب آئے ادھر، پھر ہم نے کوشش کی، پروگرام ہوئے، آپ لوگوں نے بہت تعاون کیا. میں یہ دل کی تھا گہرائی سے کہتا ہوں کہ سچی بات ہے. میں اسٹیج پر بھی یہ کہتا رہا ہوں، اب بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے آپ کے کیسے حالات ہیں، کیسے بزنس ہے، میں کہا یار شکر ہے کہ بہت امیر ہوں. وہ امیر اس لیے کہ آپ بھائیوں کے، آپ دوستوں کے، آپ ساتھیوں سے امیر ہوں کہ جب بھی کال کی آپ نے اس کال پر لبیک کہا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور میں ایک بات اور کہہ دوں آپ کو کہ بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو پاکستان سے بھی ہیں، انہوں نے بھی ہماری بہت ہیلپ کی. کاسگوما یا گرد و نما ہمارے سمانی علاقہ یا ادھر یہ تو ہمارا ایک ہی ہوا، لیکن میں کہتا ہوں فیصل آباد تک لوگوں نے ہماری مدد کی. اور میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کاسگوما والے ہیں ان کا زیادہ فرض بنتا ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے این سے سنا، یہ انگریز ہے، اس کی کوئی برادری کوئی مذہب بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ 2014 جب ہمارے ساتھ گیا تو اس نے دیکھا اور اس دن سے لے کر آج دن تک یہ ہمارے ساتھ ہے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو انسانیت کی چیز، لیکن ہمارا تو زیادہ فرق بنتا ہے کیونکہ ہم تو کاسگوما کے رہنے والے ہیں اور ہم چاہتے ہیں، اللہ جانتا ہے، ہم جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی وہی سہولت دیں جو ہم انگلینڈ میں سہولتیں لیتے ہیں، وہی سہولت آپ کو وہاں مہیا کریں. اور میں یہ بات ایسے نہیں کہ کسی کے منہ کی بات ہے، لیکن ہم سبھی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ اس نے بہت ٹائم دیا. پیسہ دینا بھی بڑا ہے، لیکن اس نے ٹائم جو دیا، اپنا ایک کاروبار ادھر چھوڑ کر یہ پاکستان جاتا رہا. ہم نہیں اتنا ٹائم دے سکے کیوں میں کہوں، لیکن ایک بات ہے یہ اب سب کا فرض بنتا ہے. اور جتنے بھی ہمارے یہ یوٹیوب تو پاکستان میں بھی چلتی ہے، میں ان بھائیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، جتنے بھی بھائی ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے ہم سب پر. تو ہم کیوں نہ تھوڑا حصہ ہم ادھر سے بھی ڈالیں، تو ادھر پھر ہماری بھی حوصلہ افزائی بہت ہو جائے. اور بہت سارے ایسے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ مصطفیٰ صاحب بتائیں گے یا بتائیں گے کہ پروجیکٹ اور بھی رکھے ہوئے ہیں جو سکولز ہیں یا کہیں. میں مصطفیٰ سے بات کر رہا، جب یہ گئے مصطفیٰ گرون گئے تو وہ ان بھی ساتھ تھا، تو یہ دیکھ لیں بزرگ آدمی ہے، یہ ادھر چل کر گیا اوپر. تو جب اس نے دیکھا وہ بچیوں کی، کہتے ہیں بچیاں لاٹرین کتنے، کہتے نہیں ایسے جنگل میں ہی. تو اس نے کہا یار یہ کیا ہوا، یہ بچی ہیں. تو اس نے اس وقت بھی ہماری مدد کی اور مصطفیٰ کے ساتھ بہت تعاون کیا آج بھی. جی تو میں یہ ہمارا یہ مقصد تھا جو آج ہم نے یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ بھائیوں سب کو، ویسے تو سیدھا سب کو پتہ ہے جو بھی آپ ڈونیشن دیتے رہیں یا دیں گے نا، وہ ادھر بھی ہے ہمارا اکاؤنٹ. اگر میں اور مصطفیٰ اولڈ میں ہوں
اور اگر آپ کوئی بائی ہینڈ دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے. ادھر والسل میں چودھری مجید صاحب بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ, چودھری مجید صاحب یہ بھی ادھر بیٹھے ہیں. ایسے راجہ رام نواز صاحب بھی ہیں, وہ بھی اپنے اپنے آپ بائی ہینڈ بھی دے سکتے ہیں. میں یہی آپ سے یہ دوبارہ یہ کہنا چاہوں آپ کی بہت بہت مہربانی, اور انشاءاللہ آپ کو یہ مطمئن ہونا چاہیے جو بھی آپ کے رقم دیں گے وہ انشاءاللہ اچھے کوز کے لیے گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں سب بہن بھائیوں کا جنہوں نے تعاون کیا وہ ہمارے سینے پر لکھا ہوا ہے. آپ نے بہت تعاون کیا, کسگما سے اوپر اپنے میرے بھائی ہیں ڈاڈرا, ناڑی, سوانی, سبھی بھائیوں نے, میں نام لوں تو پھر تو بہت زیادہ ہو جائے گا. میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ڈاکہ بینسی پہ بھی ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے بھی بہت تعاون کیا, بہت تعاون کیا. اسی طرح سبھی حلقوں نے سبوں نے ہماری بہت بہت مدد کی. آئندہ بھی یہ چاہتے ہیں, یہ جو ہم یہ مقصد بیٹھنے کا اس لیے کہ آئندہ انشاءاللہ ہمارے اور بھی پروجیکٹ ہیں, اگر آپ کوئی دیں گے تو انشاءاللہ وہ اچھے کوز کے لیے گا. میں اسی پر ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ بابرکت مہینہ ہے, ڈونیشن کا مہینہ ہے, استغفار کا مہینہ ہے, خیرات کا, صدقات کا, زکوٰۃ کا زیادہ تر مسلمان جو ہیں اسی مہینے میں ادا کرتے ہیں. اور جب تک آپ اپنا ایسٹ کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ادا نہ کر دیں, اس وقت تک آپ کا جو ایسٹ ہے, جو پیسہ ہے, وہ پاک نہیں ہوتا. تو میں مجھ سے پہلے بھائی راجہ رام نواز صاحب اور نذیر صاحب, عتیق صاحب اور چارلس رابرٹسن, بھائی ناصر صاحب نے بھی سیر اصل گفتگو کی. اور میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا جو لوگ ہم سے تعاون کرتے رہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے. رب خود فرماتا ہے جس نے ایک بندے کو بچا لیا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. ایک بندے کا ضیاع جو ہے یا قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اپنے لیے تو سب جیتے ہیں, اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے جیتا ہے, اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے. ہم تقریباً 7-8 سال سے آپ کے سامنے جو ہے نا خدمت کر رہے ہیں آپ اللہ کی مخلوق کی. آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی مزید ہمت دے اور آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. تو آپ صدقات, زکوٰۃ, خیرات اور جتنے بھی یعنی اس طرح کے ایون دو فطرانہ بھی جو ہے اس کاز میں ڈال سکتے ہیں, ہماری مدد کر سکتے ہیں. ہم نہ صرف یہ کہ ہیلتھ وائز کام کرتے ہیں بلکہ دیگر بھی رفائی جو فلاحی کام ہیں ان میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. جس طرح کہ بھائی رب نواز صاحب نے بتایا کہ سانگ میں ہم نے 2 اسکول بنائے, تقریباً 1.5 کروڑ سے اوپر خرچ ہوا, جس میں این شاعر نے اور رشید اپنے اسلم صاحب اور رشید صاحب نے بھی, ڈاکٹر صاحب نے بھی حصہ ڈالا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب حضرات سے گزارش کی ایک دفعہ پھر کرتے ہیں, جو کام ہو رہا ہے وہ تو آپ مجھ سے پہلے میرے پیشرو مقررین نے آپ کو بتا دیا, لیکن میں بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, ڈونیشن کا مہینہ ہے. جتنے بھی ہمارے بہن بھائی جو یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, جو اس پہ چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, نہ صرف برطانیہ کے اندر بلکہ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کاز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور انشاءاللہ عزیز ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ہم کو پیسے نہیں لیتے بلکہ ہم دینے والے ہیں, ہم ٹائم بھی دیتے ہیں. استاد صاحب نے بھی بڑا ٹائم دیا, اور بھائی رب نواز صاحب پچھلے ابھی آئے ہیں تو ریسنٹلی یہ 15 مہینے وہاں رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر کیمپ لگائے ہیں, بنڈالہ میں اور چوکی میں, کرال میں, بھیمپر میں. ہمارے ضلع بھیمپر کے جو لوگ ہیں یا ضلع میرپور کے وہ ہم سے کافی تعاون کر رہے ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ سب حضرات کا ضلع میرپور کے باشندوں کا بھیمپر کے رہنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہم سے بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی توقعات پر پورا اتریں گے, اور آپ کی دی ہوئی جو ایک ایک پیسہ ہے اس کا انشاءاللہ تعالی زیادہ نہیں ہوگا بلکہ وہ صحیح کاز پر خرچ ہوگا. میں اسی پر دفاع کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. بس اللہ.
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا
اس کے بعد دعوت خطاب دوں گا ڈی جی انفارمیشن جناب راجہ اظہر اقبال صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سب سے پہلے تو میں تمام اہلیان کو یہ خوبصورت بلڈنگ آپ کو جو کاسگوما ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے بنا کے دی، اس پہ ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے چودھری مصطفیٰ صاحب اور ان کی ٹیم کو یہ توفیق دی. سچی بات یہ ہے کہ چودھری مصطفیٰ صاحب سے میں پچھلے 8-10 سال سے بڑے قریب سے میں ان کو دیکھتا بھی رہا ہوں. ان کے جو کام ہیں حقوق اللہ حقوق العباد کے حوالے سے اس کو بھی دیکھتا ہوں. تو میں بعض سوچتا ہوں کہ ایک بندہ وہاں پہ یو کے میں ایک بڑی اچھی لائف گزار رہا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے. چودھری مصطفیٰ صاحب ہمیشہ انہوں نے ہاسپٹل بنایا کاسگوما میں، پھر وادی سمانی میں انہوں نے بڑے ویلفیئر کے کام کیے. میرا تعلق کیونکہ سمانی بنڈالہ سے ہے، ایل او سی پہ وہاں پہ انہوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے کام کیے. بمبر میں کام کیے، ہر جگہ جہاں بھی ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے کام کیا. اور یہ بھی بڑا یونیک کام ہے. ہم روزمرہ میں حقوق اللہ کا تو شاید خیال رکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہے نا وہ بعض اوقات ہم سے مس ہو جاتا ہے. اور پھر جو کام انہوں نے یہاں پہ کیا ہے، ایک تو خیر بڑا اچھا کام کر دیا ہے. اب اہلیان سانگ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں اور شمع سے شمع روشن کرتے جائیں، نیکی کے کاموں کو آگے بڑھائیں. کہ انہوں نے ایک راستہ دکھا دیا آپ کو کہ یہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. ہم روزمرہ کے اپنے جو اخراجات ہیں اگر اس میں تھوڑا سا حصہ اس ذات باری تعالیٰ کے اور اس کے بندوں کے لیے نکالتے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم بھی کرتا ہے. آپ سب کو ایک خوبصورت بلڈنگ ملنے پہ مبارکباد دیتا ہوں اور کاسگوما ویلفیئر اینڈ ہیلتھ ٹرسٹ والوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ. بہت مہربانی. اب میں کاسگوما ہیلتھ ویلفیئر ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری جناب راجہ رب نواز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب راجہ رب نواز صاحب. میں کاسگوما ہیلتھ ویلفیئر ٹرسٹ کا ٹرسٹی اور جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے اسٹیج پر بیٹھے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب آفتاب احمد بزمی صاحب، چودھری محمد افضل صاحب، چودھری معروف صاحب، صدر معلم ادارہ حضا محمود اقبال صاحب اور تمام والدین اور اسٹوڈنٹ بچوں، میں آپ سب کو آج کی اس محفل میں شمولیت پر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سن 2019 اکتوبر میں جب ہم نے یہ وزٹ کیا تو اس وقت میرے ساتھ ہمارے کاسگوما ہیلتھ ویلفیئر ٹرسٹ کے چودھری مصطفیٰ صاحب، کاسگوما جنرل اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر چودھری اختر محمود اور انگلینڈ سے آیا ہوا ہمارا ایک ساتھی اوک ٹری ٹرسٹ کا چیئرمین ڈاکٹر ایئن چارلس رابرٹسن، میں خود اور میری وولورہمپٹن مسلم فورم چیریٹی کا جنرل سیکرٹری محمد خلیل، ہم نے سام ہل کا وزٹ کیا. تو جب ہم نے یہ 2 سکول گرلز پرائمری سکول جو کہ اس گاؤں کے مڈل میں واقع ہے اور دوسرا یہ سکول ہم نے وزٹ کیے اور اساتذہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ہمیں درخواست کی کہ ہماری یہ باؤنڈری والز جو ہیں یہ گر گئی ہیں، پرائیویسی نہیں رہی اور بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اس لیے اگر آپ لوگ ہماری کچھ مدد کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی. تو ہم نے سوچا کہ واقعی یہ لوگ کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ یہ سرکاری بلڈنگ تھی تو اس کے لیے اجازت نامہ NOC جاری کروانا بہت ضروری تھا.
उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के कमिश्नर ऑफिस के साथ रजू किया और उनसे एनओसी हासिल करने के बाद हमने अपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर मलिक मोहम्मद अशफाक ऑफ कोटा कसगुमा को इस स्कूल की इमारत बनाने के लिए मुंतखब किया और आज मुझे इंतहाई खुशी है कि मलिक अशफाक ने अपनी नेकदिली और मेहनत और अच्छा मटेरियल यूज़ करके जो ये बिल्डिंग आपके सामने खड़ी की है, इस बार मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हम कसगुमा से हैं, आप यहाँ से मकामी रहने वाले हैं। हक तो आप लोगों का था कि आप इस बिल्डिंग को खड़ा करते, लेकिन अल्लाह ताला नेकी के काम करवाने के लिए मेरे ख्याल में चंद लोगों को वो चुनता है। तो अल्लाह ताला ने ये जिम्मा हमारे जिम्मे लगाया, हमारे कंधों पर इसका बोझ डाला। कसगुमा हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट के साथ दूसरी चैरिटी जो मुंसलिक हैं, खासकर डॉक्टर इयन चार्ल्स रॉबर्टसन जो कि एक अंग्रेज है, वो अपनी ओक ट्री ट्रस्ट का चेयरमैन भी है और इंग्लैंड में मेरे शहर से 6 मील दूसरे शहर में रहता है। बहुत अच्छा इंसान है। उसने न सिर्फ इस स्कूल के प्रोजेक्ट में हमारा साथ दिया बल्कि कसगुमा जनरल अस्पताल के लिए भी उसने बहुत कुर्बानी दी है। मिडलैंड इंटरनेशनल एड ट्रस्ट वालों का अगर मैं नाम ना लूँ तो ये भी ज्यादती है। उस ट्रस्ट का चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद असलम, जिसका तल्लुक जडियाल से है, और दूसरा उसका साथी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद गटराट, जो कि बेसिकली उसका बाप दादा इंडिया से अफ्रीका के मुल्क मलावी में गया, वहाँ उसकी पैदाइश हुई, फिर वहाँ से वो अमेरिका में ग्रेजुएशन करने के बाद इंग्लैंड में आया, वहाँ उसने आकर मज़ीद तालीम हासिल की और चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, रिटायर हो चुका है, लेकिन फिर भी दूसरे अस्पतालों में जाकर यंग डॉक्टर्स को टीचिंग करता है। तो उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया। और तीसरी चैरिटी जो है वुलवरहैम्पटन मुस्लिम फोरम, मैं उसका चेयरमैन और दूसरा हमारा एक साथी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खलील उस वक्त यहाँ आया हुआ था, और बाकी जो मेरे साथी ट्रस्टीज़ हैं उनसे भी मैंने बातचीत की, तो हमने भी इस नेकी के काम में अपना हिस्सा डाला। इसके अलावा हम चारों चैरिटीज़ ने मिलकर ना सिर्फ स्कूलों के लिए काम किया, बल्कि जब से ये कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने गरीब मुस्तहिक फैमिलीज़ के लिए तकरीबन 62-63 लाख रुपए का राशन तकसीम किया। सिर्फ कसगुमा की हदूद में नहीं बल्कि उसके सराउंडिंग गांव जो हैं उनको भी मिडलैंड इंटरनेशनल एड ट्रस्ट की तरफ से हमें रिक्वेस्ट की गई थी कि हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन आप लोगों ने 50 फैमिलीज़ को हमारे बिहाफ पर डडियाल में ये खाना जो है ये तकसीम करना है। तो हमने डडियाल में भी उन 50 फैमिलीज़ के लिए खाना पहुँचाया। 17 फैमिलीज़ जो हैं वो चड़ोई के नज़दीक एक रेफ्यूजी कैंप है, उनको हमने ये खाना पहुँचाया। उसके अलावा राजा आज़म इकबाल साहब अभी तशरीफ़ ले जा चुके हैं। इनकी रिक्वेस्ट पर कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई तामन नहीं किया, अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी। तो हम लोगों ने वहाँ पर भी तकरीबन 300 फैमिलीज़ के लिए फूड पैकेजेस जो है। इनके अलावा हम लोगों ने कसगुमा में जो जनरल अस्पताल बनाया हुआ है वहाँ पर 18 आदमी काम करते हैं जो कि माहाना तनख्वाहें लेते हैं। हमारे पास डिजिटल एक्सरे मशीन है, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, प्रीमेच्योर बच्चों के लिए इंक्यूबेटर्स, 50 बेडेड हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस मौजूद है, इन हाउस फार्मेसी है जिसमें आला कंपनियों
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I'd like to welcome everybody back after that short break. You have the opportunity to look at one of our projects, which is the rebuild of the school that was affected by the earthquake. So that was the opening ceremony that was done a few months back. You will have heard from all our brothers earlier, but I'd firstly like to wish everybody Ramadan Mubarak, and wish that you all have a peaceful and worshipful Ramadan, and take the blessings of the blessed month. So as I say, brothers were talking about some of the projects that we've run at the hospital and where your donations have been going. So the zakat, the sadaqah. So it's not only the hospital that we've been doing projects in, but we've been working on other welfare projects as well. And really what we'd like to do is to obviously continue the work that we're doing, and hence we're sat here asking for your support and your donations and your du'as. You've helped us over the last 11 years, and I hope that you'll continue to help us. And I think one of the other things that we're very keen to do is to those of you who are professional in the medical fields, whether you're a doctor, a pharmacist, an optician, a dentist, come to the hospital and offer your time, because we have the things like the eye camps. We want to be able to expand the level of services that we're offering, and those of you that can, please try and come and visit the hospital and see for yourself, the work that is being carried out with your donations. I know a lot of people, donate to far-flung countries, or even, in Pakistan, but we don't actually get to see the work that's actually being done. And this is a great opportunity for people to donate, and to then see exactly where their donation has gone and how it's been used. And we've got Dr. Ian Robertson with us today as well. His charity has been involved in projects, so we've got great links with other charities who see the work that we're doing and support us, and we're hopefully looking to expand the services that we offer. We're talking to another organisation who's going to be providing clean water facilities for Kasguma and further afield. We're also talking to, we're trying to arrange for a paramedic service and an ambulance, because again, what we find is that if you have an ambulance, it's quite hard to get to some of the places because they're hard to reach. So there's, some discussions about a motorbike having the equipment that you need for life-saving. If there's been an accident somewhere, a car crash or something, being able to get to those people and get those people out of that accident. Because the natural instinct is, if there's been an accident, we all try and help, and we're then hindering the process. Whereas if we have trained people available to get to these incidents, it's really, really important that we sort of look at those. But like I say, you've seen some of the work that we're doing, some of the work that we'd like to do, and I hope that you'll continue to support us like you have over the past 11 years. And I'll hand over to नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. When I was invited to this event by Raja Rab Nawaz Sahab, I felt that I was obligated to come, simply for the reason that I've seen some of the work that is going on, and also to say thank you to this group of people. So they've been thanking all of the people who've been giving donations, but without
laying the foundation work, none of this would have happened. And from the conversations I've heard and what I've seen, there was this little speck that started over 10 years ago, and it has now flourished. And I think Councillor Atiq Sahab didn't mention, look, it is a tree, it is now bearing fruit. It started as a seed, and it is now bearing fruit. That is actually what is happening in Kasguma. So it started as an idea, and it is now a beacon for the whole of the area and going up into the mountains, etc. And I know that Ian has visited Choki, which is very close to me, about 6 kilometers away, where an eye camp was put in place. This was in December. I was there when it was being arranged, and I've had the feedback of how that went. So it's hundreds of people benefited from that. These were people who would not be seeing today had it not been for that camp. They did not have the ability, financial or physical, to go further afield to get the treatment that they did from those very dedicated people. So that's what it means. Look, Alhamdulillah, we observe everything around us, the world and its beauty. And those people who can't see it, I mean, it may well be something very simple, that they need a higher powered lens in their glasses. But all of those things matter. And in terms of the area itself, we've just mentioned the ambulance, that in order to get to there, it's beyond that. You know, it's from the very basic needs. There isn't clean water. People do not have food. And so the food packages, there are 250 last year, it's going to be in that area today, and they go to the most deserving cases. So who are these deserving cases? These are, if they did not get that food package for that time, for that month, that family would not eat. So that's what the foundation, the Kasguma Health Foundation is providing. It is giving that lifeline, and then of course the medical facilities, as you are all well aware, they are there and they are helping all of those poor individuals who would not be able to go and get that medical assistance. So to say thank you, I actually haven't got the words. It is a tremendous piece of work that you're doing, and I think it's important that when any one of us is visiting Pakistan, and that applies to me as well, that in future that we go and see. So you know that this is happening, it's there, and any of the projects that will be shown later on, that you can check up on those areas yourself. And it's probably our duty as well, that here we are trying to support an organization, and let's go and have a look at it, so that we can come back and say, yes, my money went there, and this is where all of you need to donate. So the groundwork has been laid, and the next bit is now making that go further, and it's the sustainability of that. So the hard work, all of these, our brothers who have done this, once again, thank you for that. And now comes the next hard work, which is to make this sustainable and making this prosper so that more people can benefit. So each person, listen, it's very simple. If a single person on the day of judgment stands up and says, I benefit from that, that may be enough for each and every person who's taken part in this activity, for Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our shortcomings. And we're sent to the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to drink the water, after which there will be no thirst. So it may seem small, but please give whatever you can. And the methods have already been given. If you would like to give it to personally, to any one of the trustees, any one of the management committee, do so. If not, the website is there. Do go on that anyway. Go and check the links on that, and go and donate as wholeheartedly as you can. It was mentioned earlier that we do support charities throughout the world. And alhamdulillah, there was a poll by some tabloids a few years ago, in which it came out in England that the most charitable community is the Muslim community. So
this is something that I think we should be very proud of and continue. But charity does also begin at home. So if you're originally from Kasguma, Kashmir in general, or anywhere, this is a cause that that people are working on. So please donate wholeheartedly to this and continue with your donations elsewhere as well. So once again, thank you to this group of people, thank you to all of the people who've donated, and let's make this a great success for the area of Timber of Kasguma, and let it be there for generations to come. Jazakallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. May Allah give me the opportunity to carry on with this trust, welfare trust. I'm very grateful to all of my trustees who helped me, all the donors. I'm very thankful to my parents who have brought me up in a good environment and the Islamic way of life. I'm very grateful to my parents, and I'm very grateful to my Allah who has given me the opportunity to carry on with a good cause. And it's a very long story how I started. I was brought up in England. I was only 6 years old when I came to this country, and I went after 25 years. And there was a small hospital. I thought I was going to build a small hospital. And I got involved. That's all Allah's wish. Allah wanted me to do this. I am very grateful for all the people who donated towards the trust. And in future, I hope they always trust us for all the good things we do. And the people who are donated, every penny or pound, Allah will give you the reward for all the good causes that you do. I cannot give you a reward, a trustee can't give you a reward. Only can Allah can give you a reward. You only do in the sake of Allah, and especially in Ramadan. Allah gave us the opportunity to do for good causes, and Allah has given us everything in life that we can do for other humanities. And I'm very pleased that as a Christian human being has gone to Kasguma to have a look and do good for everybody, is for humanity. He's just Christian. Ian Robinson been so great with me, worked with me, did things with me, that as a Christian, he's proud to be a Christian, I'm proud to be a Muslim. Everybody have their own religion, but the way has Ian done, I think he's doing better than Muslim people, because he's done very good for humanity, and the main thing is humanity. We are all human. Allah's brought in this world. Rasulullah says everybody's same. He used to work with Jews, with other Christians, everybody, and we are human. We all human, but we have different religions or bases and everything. But in life, we still human. So I would say, please donate towards Kasguma Welfare Trust. Every penny you have spent is countable and shown with our trustees. So, end of the day, we are trying our best to look after for poor people, the poor people. We do not cast everybody who's big and small. We look at the poorest people who need it, mostly need. So this time we did Ramadan, last year did Ramadan, we did before Ramadan. In lockdown we did over 75 lakh rupees for the food packages. And we didn't believe that Allah gave us all that. We built two school, earthquake, Ian went with me. We looked at the school, and it was started within a week. Within a week it was started. I had NOC done, everything done. But Allah wanted. It was Allah's wish. So we just done everything within a week, signed it over. We have to both come back. The work started. Uncle Marab Nawaz, my trustees, was there right at the moment. I said, please overlook everything. That doesn't be any problem because it's a big project. It's over 2 lakh rupees. So we rewarded something that we done good for ourselves. It was an earthquake. We had no choice to build for it because it's a welfare trust. And they were requested that children were outside in the tents, suffering in cold weather. So we decided to build a school for the boys and the girls. So that was done. There's a lot of projects. It's like toilets, flush rooms and everything. There's no flush rooms in the majority of government schools.
We started building, must have done about 10 to 12 schools, near enough. So we're already doing 2 already now. So other things now I have to mention to my trustee, already discussed with my trustees that we are trying to build another small hospital, not a big way hospital, for a caring hospital that does do OT, medical, labs and few other things that are needed in the area. And the other thing is that there's no disabled children's school around Kashmir that needs to be built. So I decided through my heart that I have my family, my friends, all the donors going towards support me for building our school and for the children, for needed, for disabled children, because in England, UK, we get all the facilities, but in Kashmir, we do not get that at all. So the children who are disabled need education, will be provided. And please donate towards the Kasguma Healthcare Trust. I'll be much pleased, and Allah will be much pleased. And I'm more thankful for all the people who have donated. And I'll say again, thank you very much for everything you have donated towards for good causes. Thank you very much. آج کی ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو کسگوما جنرل ہاسپٹل کے حوالے سے ایک بریف سا اوور ویو دینا ہے. تو فرسٹ آف آل یہ ہماری ایمبولینس ہے جس کا جو فیز ہے وہ باقی ایمبولینسز کے مقابلے میں جو ہے وہ 50% ہے، اور جتنے بھی ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیشنٹ اور جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں جن کی فائلز بنی ہوئی اراؤنڈ 250 پیشنٹس ہیں، ان کے لیے یہ ٹوٹلی فری ہے. پیشنٹ کو جب کبھی ریفرل کرنا پڑے سی ٹی اسکین کے لیے یا ایم آر آئی کے لیے تو یہ ہماری ایمبولینس سروس فری پک اینڈ ڈراپ دیتی ہے اور پیشنٹ کو گھر ڈراپ کر کے. السلام علیکم، یہ ہمارا ریسیپشن ہے کسگوما جنرل ہاسپٹل کا. یہاں پہ زکوٰۃ کے پیشنٹ کو فری ہدایات دی جاتی ہیں. یہ ہماری او ٹی ہے جی. یہاں پہ ہم لوگ جتنے بھی مائنر کیسز وغیرہ آتے ہیں، اسٹیب وانڈ ہو گیا، کسی قسم کی کوئی انجری ہو، اسٹچنگ کرنی ہو، وہ ڈریسنگ کرنی ہو، وہ ہم یہاں پہ ڈیل کرتے ہیں. یہ ہمارا فیمیل وارڈ ہے، یہ 10 بیڈس پہ مشتمل ہے اور یہاں پہ ایٹ اے ٹائم ہم 10 پیشنٹس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور ٹریٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا لیبر روم ہے جی. یہاں پہ جتنی بھی نارمل ڈلیوریز ہوتی ہیں یا کوئی مس کیریج ہو تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں، کاٹری وغیرہ سارا کچھ. اور یہ ساتھ ہمارے جو ہے جب ڈلیوری کے بعد بیبی کو ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ سارا نظام موجود ہے. یہ ہمارا ریکوری روم ہے. ڈلیوری کے بعد جب بیبی کو ہم نے انکیوبیٹر میں رکھنا ہو تو ہمارے پاس انکیوبیٹر کی سہولت بھی موجود ہے. تو یہاں پہ ہم ڈلیوری کے بعد بیبی کو یہاں پہ شفٹ کرتے ہیں اور اسی روم میں پھر مدر کو بھی رکھتے ہیں اور ساتھ بریسٹ فیڈ وغیرہ کی جو تلقین ہوتی ہے وہ یہاں پہ کرتے ہیں ہم لوگ.
یہ ہمارا الٹرا ساؤنڈ روم ہے. یہاں پہ گائنی کے حوالے سے اور جتنے بھی ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈز وغیرہ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس میڈیکل اسپیشلسٹ ایٹ دا مومنٹ کام کر رہے ہیں وہ ہم یہاں پہ الٹرا ساؤنڈز وغیرہ کرتے ہیں. یہ ہماری لیبارٹری ہے. یہاں پہ ہم 90% آف دا ٹیسٹ جو ہیں وہ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں, جس میں بیس لائن انویسٹیگیشنز ہو گئی, یورک ایسڈ لیولز ہو گئے, کڈنی فنکشن ٹیسٹ, لیور فنکشن ٹیسٹ, وہ ہم یہاں پہ پیشنٹس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک منٹ پوز کر. یہ ہماری ایمرجنسی ہے. یہاں پہ جتنی بھی ایمرجنسی ڈرگز ہیں وہ ایک ہی روم میں ہمیں اویلیبل ہو جاتی ہیں. ای سی جی ہے اور ہمارے پاس ڈی فب کی سہولت بھی یہاں پہ موجود ہے. یہ ہمارا کمپلیٹ ڈیجیٹل ایکس رے روم ہے جس میں ہمارے پاس ون آف دا بیسٹ مشین ہماری فارمیسی اور یہ ہمارے ڈسپینسر ہیں. یہ ہماری او پی ڈی ہے جہاں پہ فیمیل میڈیکل آفیسر جو ہے وہ مارننگ 8 سے اور 2 بجے تک ہوتی ہیں اور پھر 2 سے 5 بجے تک. اور ہمارے پاس ایک میڈیکل کنسلٹنٹ ہے جو کہ اسلام آباد سے آتے ہیں, وہ جو ہے او پی ڈی سروسز یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ہم لوگ 24 آور یہاں پہ ایمرجنسی اور جو ریگولر پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. یہ جی فوڈ پیکیجز ہم ایوری ایئر جو ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیشنٹ رجسٹر ہیں اور جو دوسرے پیشنٹس ہیں اور جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کو ایوری ایئر ہم لوگ رمضان سے پہلے جو ہے فوڈ پیکیجز دیتے ہیں. یہ ہمارا اکاؤنٹ آفس ہے. یہاں پہ ایک مسٹر جواد ہیں جو کہ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ایک ہمارے بابا جی ہیں رسپیکٹیبل صدیق صاحب جو کہ یہاں پہ اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں. یہ مینولی بھی کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس کمپیوٹرائز ریکارڈ بھی ہر چیز کا یہاں پہ موجود ہوتا ہے. اور جو لوگ ڈونیشنز یہاں پہ دیتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کے پاس آپ لوگ ریکارڈ کیسے کیپ کرتے ہیں؟ اور اس باقاعدہ پہلے رسیل کاٹتے ہیں اس کی, پھر اس کو اکاؤنٹ فائل کرتے ہیں رجسٹر پر. ٹھیک ہے. 8 سال ہمارا جو اکاؤنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹ ظفر اینڈ کمپنی سے 8 سال چیک کراتے ہیں. ٹھیک. اس کی جو رپورٹ ہے وہ باقاعدہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں آزاد حکومت کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ جمع کراتے ہیں کافی. ٹھیک ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہر سال آڈٹ کرواتے ہیں؟ 8 سال شروع سے کرا رہے ہیں. شروع سے آڈٹ ہو رہا ہے. اپ ٹو ڈیٹ ہمارا 8 سال سے 9 سال سے نئے یہاں کام کر. ہلو، میں آپ سب بہن بھائیوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے ہائی ویکم سے میرے ایک عزیز نے فون کر کے مجھے بتایا ہے کہ وہ اپنے والد کے سال ثواب کے لیے 15,000 پاؤنڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں، جو کہ کسگما جنرل ہاسپٹل میں ڈائلسس سینٹر جب شروع ہوگا تو اس کے لیے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ غفران حمید بردر لیٹ حمید خان کے بیٹے ہیں
उन्होंने ये 15,000 पाउंड जो है ये अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए देने की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो गुफरान को सेहतमंद लंबी उम्र अता फरमाए और आइंदा मज़ीद दौलत से नवाजे। और मैं अपने तमाम ट्रस्टीज़ की तरफ से और अपने चेयरमैन चौधरी मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ से आपका स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह मैं अपने दूसरे भी बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी अपने प्यारों के लिए जो इस दुनिया से रालत फरमा चुके हैं उनके साले सवाब के लिए या अपनी बेहतरी के लिए इस माह रमज़ान में ज़रूर अपनी तरफ से इस नेकी के काम में हिस्सा डालें ताकि हम कसगुमा के प्लेटफार्म से ज़रूरतमंद लोगों के लिए अच्छी सी अच्छी सहूलत जो है वो मुहैया कर सकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर मैं गुफरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि इस अस्पताल को दिन ब दिन तरक्की की तरफ लेकर जाएं। इंशाअल्लाह। इलाका कसगुमा के जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, बल्कि आप लोगों से भी, आप भी कसगुमा से इतनी दूर नहीं है। हर रमज़ान में हम इंग्लैंड में फंड रेजिंग करते हैं। जो लोग इस नेक काम के लिए अपनी ज़कात, सदका, खैरात कसगुमा हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट को देते हैं, मैं उनका नहायत ही शुक्रगुजार हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि आइंदा भी माह रमज़ान शुरू होने वाला है नेक्स्ट अप्रैल में, तो इसमें कसगुमा हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट को आप लोग याद रखें और अपने अजीज़ व अकारब और जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स बैरूनी मुल्कों में उनसे इस्तदा करें कि इसकी मदद किया करें। आप लोगों का दिया हुआ 1 रुपया भी गलत हाथों में इंशाअल्लाह नहीं जाएगा और ना ही किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल होगा। तो मुझे असल में तकरीर तो करनी चाहिए थी इंग्लिश में, चूँकि हमारी ये चैरिटी जो है ये इंटरनेशनल चैरिटी है। इट्स नॉट ओनली रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, इट्स रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड अंडर द चैरिटी कमीशन एंड वी सबमिट द अकाउंट्स देयर एंड इन पाकिस्तान एज वेल। So, our official website, you can see on YouTube or you can Google it. It's called short for Kasguma Health Welfare Trust, khwt.org.uk. All the details of the charity and the bank details are stated in our website. You can check our accounts. If you come to our hospital, our accountant, Mr. Muhammad Sadiq, is present here, sitting among you. Any person who has any doubt that I gave 100 rupees or lakh rupees at such and such time, and I want to know when that has been spent, he can come to hospital, to the account office, he can check that his donation has been spent on the noble causes and it went through the safe hands. So I will request my companions, Chaudhry Nasir and इसके बाद मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब नजर हुसैन नासिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। तो मैं इस हवाले से एक बात कहूँ कि चौधरी मुस्तफ़ा साहब राज साहब ने कहा है कि असल में वो काम में बहुत मसरूफ़ थे और आप हालात भी जानते हैं, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप जा रहे हैं तो मेरी तरफ से बात करना। और सब आप सब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप सब लोगों का।
کہ آپ نے بھی چلو اپنے انپٹ بائی ہے اور آج یہ دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے آپ سب بیٹھے ہیں. گو آپ نے ماسک پہنے ہوئے لیکن تھوڑا تھوڑا پہچانتا ہوں میں سب کو, تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ ساتھی سب مل کر یہ کریں گے. راج صاحب نے اسپتال کے یا ویلفیئر کے ٹرسٹ سے بہت سی باتیں کی ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں اگر آپ ساتھ میں ہوں, ایک ہوں. تو چوہے صاحب نے بات کی ہے جو سرکاری حوالے سے, تو اس میں اتنی بات نہیں کروں گا. ہمیں تو کیونکہ ہم بھی تھوڑا شوق رکھتے ہیں سیاست میں, سنا ہے بہت پیسہ دیتی ہے گورنمنٹ, لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہم دیکھ کر یہ محسوس ہوتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ دے دیا وہ کدھر جاتا ہے, ایسی چیزوں پر خرچ ہونا چاہیے. ہم اگر وہاں سے کچھ کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سکولز, ہاسپٹلز کچھ نہ کچھ کریں. پیسہ تو آنے جانے والی بات ہے, وہ آئے گا چلا جائے گا, لیکن یہ کام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ کام ہے. اور آپ بھائیوں سے میرے خیال میں بہت سارے ساتھی نے دیکھا ہوگا اسپتال جو بنا ہے, تو جیسے وہ رائے صاحب نے ایک بات کہی کہ جو این رابرٹس وہ انگریز تھے, وہ 2014 ہمارے ساتھ آئے, ہاسپٹل بن رہا تھا, تو انہوں نے اس وقت بھی ڈونیشن کی. وہ انگریز اس کو کیا ہے, نہ وہ کسی برادری سے, نہ اس کا مذہب ہے, لیکن انسانی کی خاطر اس نے. اور ایک اور جب وہ گئے اوپر باہر میں, وہاں بھی ایک سکول تھا, تو انہوں نے پوچھا یہ بچیوں کا کدھر لیٹرین کدھر ہے, انہوں نے کہا جی نہیں یہ جنگل میں ایسے سے. اس انگریز نے اس وقت 25,000 پاؤنڈ 50 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے میرے خیال میں, تو اس نے دیا. انسانیت یہ ہوتی ہے جی, اس دورے کو کیا لگے کہ ہم ادھر, لیکن میں سچی بات ہے بہت دل خوش ہوا آپ سب کو دیکھ کر ادھر. It has been great pleasure to visit Kasguma General Hospital. What an amazing local project. I personally witnessed how the local people have been supported during medical emergencies, signposted to the right place, also helped to manage their chronic health condition. And I understand it's totally run on your donations, on your charity. So please do support Kasguma General Hospital. I will be supporting. Do your bit. Thank you.
آج کی ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو کسگوما جنرل ہاسپٹل کے حوالے سے ایک بریف سا اوور ویو دینا ہے. تو فرسٹ آف آل یہ ہماری ایمبولینس ہے جس کا جو فیز ہے وہ باقی ایمبولینسز کے مقابلے میں جو ہے وہ 50% ہے، اور جتنے بھی ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیشنٹ اور جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں جن کی فائلز بنی ہوئی وہ اراؤنڈ 250 پیشنٹس ہیں، ان کے لیے یہ ٹوٹلی فری ہے. پیشنٹ کو جب کبھی ریفرل کرنا پڑے سی ٹی اسکین کے لیے یا ایم آر آئی کے لیے تو یہ ہماری ایمبولینس سروس فری پک اینڈ ڈراپ دیتی ہے. اور پیشنٹ کو آج ہم کسگوما جنرل ہاسپٹل کی ڈاکٹرز کی ٹیم آپ کو کسگوما جنرل ہاسپٹل کے حوالے سے ایک مختصر سا ریویو دیں گے. کسگوما جنرل ہاسپٹل جو کہ ایک 50 بیڈ ہاسپٹل ہے، 2015 سے آنورڈ لوگوں کو اپنی خدمات دے رہے ہیں. ہمارے پاس لیبارٹری اس وقت موجود ہے جس میں آلموسٹ 95% تک ٹیسٹ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ گائنی کے لیے ایک فیمیل ڈاکٹر ہے گائنی ڈپارٹمنٹ کے لیے، جو کہ الٹرا ساؤنڈ اور نارمل ڈلیوریز کے لیے لیبر روم کی سہولت بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس ڈیجیٹل ایکس رے ہے جو کہ فلی ڈیجیٹل ہے، اور ہمارے پاس مائنر پروسیجر کے لیے ایک او ٹی بھی ہے جس میں ہم مائنر پروسیجر وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور ایکسٹینڈر جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ ہم 24/7 ڈیل کر رہے ہیں. اس وقت ہم لوگ 3 ڈاکٹرز پہ ہماری ٹیم جو ہے مشتمل ہے، جس میں ایک ہمارے پاس میڈیکل اسپیشلسٹ ہے اور ایک ایف ایم او ہے جو کہ نارمل ہمارے گائنی ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے، اور ایک میل میڈیکل آفیسرز ہے. یہ ہاسپٹل 24/7 ایمرجنسیز اور او پی ڈی جو ہے وہ چلا رہا ہے. ہمارے پاس ایمبولینس کی سروس بھی موجود ہے، اور اس وقت ہمارے ہاسپٹل کے ساتھ 250 پیشنٹس جو ہیں وہ ٹرسٹ کے ہیں جن کے لیے ساری سہولیات جو ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں. اس میں ایمبولینس سروسز آتی ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو فارمیسی میں میڈیسن ہے وہ ساری نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈس کی ہیں، وہ بھی ٹرسٹ کے پیشنٹس کو ہم لوگ فری پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹرسٹ کے پیشنٹس کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ سب فری ہیں. کسگوما ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تھرو جو ہے ہم ایوری ایئر 2 کیمپ کرتے ہیں. ایک جو کیمپ ہوتا ہے وہ اسی ہاسپٹل میں ارینج کیا جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ہم ایل او سی پہ کرتے ہیں جس میں اراؤنڈ 2000 پیشنٹس تک جو ہوتے ہیں ان کو فری آئی سرجریز اور فری گلاسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم ایل او سی اور جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ہم لوگ ایوری ایئر جو ہے فری میڈیکل کیمپ اور فری ٹیسٹ کی جو ہے وہ بھی انعقاد کرتے ہیں. ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ہر سال فری رمضان فوڈ پیکیجز غریب اور مسکین لوگوں میں تقسیم کرتا آ رہا ہے، اور اس سال بھی ہم لوگ اراؤنڈ 400 جو فوڈ پیکیجز ہیں وہ ہم لوگوں نے جو ہے غریب اور مساکین لوگوں میں تقسیم کیے ہیں. ہم لوگ انتہائی شکر گزار ہیں جو لوگ اس ٹرسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا اس نیک کاز کے لیے جو ڈونیٹ کر رہے ہیں وہ یہ جاری رکھیں گے اور دکھی انسانی کی خدمت کریں گے. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چودھری محفوظ صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، پنڈال میں بیٹھے ہوئے میری بہنوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلا چودھری مصطفیٰ صاحب نا کسگوما ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین انہوں نے شکریہ ادا کرنا محفوظ صاحب نے وساطت نال کہ انہوں نے یہ رمضان پیکیج دیتا، اور انہوں نے انتہائی شکر گزار اس حوالے نال بھی ہاں کہ انہوں نے صرف اس سال پچھلے سال بھی رمضان جڑا بابرکت مہینہ ہے اس واسطے جڑا نا یہ فوڈ پیکیج دیتا جڑے مستحق لوگ انہوں واسطے. چودھری مصطفیٰ صاحب اور جڑا کسگوما ویلفیئر ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے انہاں بنڈالے واسطے بڑا کام کیتا، نیکی نے کام کیتے نے، بھلائی نے کام کیتے نے، صحت واسطے جڑا جدوں بھی ضرورت پئی ہے. چودھری مصطفیٰ صاحب میرے دوست میں انہوں نے شکر گزار ہاں، لیکن وہ بڑے اس حوالے نال کہ جدوں بھی ضرورت پئی اصل نے ہسپتال کی بنانے واسطے بھی اسی چلانے واسطے بھی انہوں نے بھرپور مالی مدد کی تھی. اس کے بعد پھر پچھلے سال بھی انہوں نے ایک میڈیکل کیمپ لایا. پچھلے دنوں میری ریکویسٹ ہے انہوں نے اتنے چوکی بھی کیمپ لایا، میڈیکل کیمپ لایا جس میں ہزاروں لوگوں کی انہوں نے دوائیاں مفت دیتیاں. ہوں بھی رمضان بھی جڑا میری انہوں نے جدوں گل ہوئی
तो उन्हें कहा जी कि मैं बिल्कुल हर सूरत जरा ना जिहड़े लाइन ऑफ कंट्रोल ने करीब लोग ना उन्हें मैं रमज़ान पैकेज ज़रूर देसा। और जिस तरह पहले शायद किसी ज़हीर साहब ने गल की थी कि इस बाबरकत महीने में जितना अल्लाह ने राज दोगे बड़ा सवाब होएगा। मौलवी साहब इतना तशरीफ फरमान है कि उसना अजर कई गुना ज़्यादा होना, ज़रूरत भी ज़्यादा होनी है। लेकिन एक गल जी है ना वो असा सारे की जहन में रखनी चाहिए है कि अगर असा नहीं अस अपनी ज़रूरत आपे पूरी कर सकने तो फिर ये माल ना लवा किस सूरत। ये सदका खैरात है, ये समझो जहर है कि अगर जिस जरा मुस्तक नहीं है वो लै रहा तो अल्लाह ताला को ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला असांगी देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए। तो अगर असा गलत लवांगे तो फिर अल्लाह ताला शायद असांगी लेने वाला बना छोड़ सी। मेरी और असा चूँकि सारे अगर चौधरी मुस्तफा साहब की ट्रस्टी पैसा